الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ یہ آج کی ہماری محفل بڑی 11ویں شریف کے نام سے منسوب ہے۔ سالانہ بڑی 11ویں ربیع الثانی میں آتی ہے۔ یہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور بڑی 11ویں کے نام سے بھی منسوب ہے، اور انشاءاللہ 11ویں شریف پہ ہمارا جو درس ہوتا ہے وہ درس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس بار دوسرا درس ہوگا۔ اس محفل پاک کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سید رومان علی گیلانی کو کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سے تلاوت فرما کر اس محفل پاک کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ سید رومان علی گیلانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ إنا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر سبحان اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا،
فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا، بنا دے یا خدا مجھ کو دیوانہ میر میراں کا، بنا دے یا خدا مجھ کو دیوانہ میر میراں کا، نگاہوں میں میری رہے ہر پل نظارہ غوث اعظم کا، نگاہوں میں رہے ہر پل نظارہ غوث اعظم کا، عقیدت شاہ جیلاں کی ہمارے کام آتی ہے، عقیدت شاہ جیلاں کی ہمارے کام آتی ہے، مصیبت سے بچاتا ہے سہارا غوث اعظم کا، مصیبت سے بچاتا ہے سہارا غوث اعظم کا، اگر دشمن زمانہ ہو اسے کچھ غم نہیں رہتا، اگر دشمن زمانہ ہو اسے کچھ غم نہیں رہتا، کسی سے ڈر نہیں سکتا دلارا غوث اعظم کا، کسی سے ڈر نہیں سکتا دلارا غوث اعظم کا، میں چوموں گا در جانا اگر مل جائے منظوری، میں چوموں گا در جانا اگر مل جائے منظوری، دکھا دے اے میرے مولا دوارہ غوث اعظم کا، دکھا دے اے میرے مولا دوارہ غوث اعظم کا، جہاں میں ہر طرف چلتا ہے جن کے نام کا سکہ، جہاں میں ہر طرف چلتا ہے ان کے نام کا صدقہ، لگاتے جوم کے عاشق ہیں نعرہ غوث اعظم کا، لگاتے جوم کے عاشق ہیں نعرہ غوث اعظم کا، جسے چاہیں عطا کر دیں، جسے چاہیں عطا کر دیں، محمد کے دلارے ہیں، ولایت پر تصدق ہے اجارہ غوث اعظم کا، ولایت پر تصدق ہے اجارہ غوث اعظم کا، فلک پر جگمگاتا ہے ستارہ غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بے کس ہوں میں بے بس ہوں، بے کس ہوں میں بے بس ہوں، سن لو میری سرکار میرا غوث اعظم جیلانی، بے کس ہوں میں بے بس ہوں، بے کس ہوں میں بے بس ہوں، سن لو میری پکار میرا غوث اعظم جیلانی، در پہ بلاؤ بگڑی بناؤ، در پہ بلاؤ بگڑی بناؤ، بغدادی سرکار میرا غوث اعظم جیلانی، دور ہوں میں بغداد نگر سے، دور کرو یہ دوری، دور ہوں میں بغداد نگر سے، دور کرو یہ دوری، آج دکھا دو اپنا جلوہ، حسرت کر دو پوری، حسرت کر دو پوری، حامی و رہبر مونس و یاور، حامی و رہبر مونس و یاور، ولیوں میں سردار میرا غوث اعظم جیلانی،
اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، اللہ اللہ ان کا رتبہ سب ولیوں میں اعلیٰ، سب نبیوں میں جیسے افضل کالی کملی والا، کالی کملی والا، ایسا رتبہ ایسی عظمت کون کرے انکار، میرا غوث اعظم جیلانی۔ بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی علی، صاحبان رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی، انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی، انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی علی، ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی، ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی علی، عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا، عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا، شمع توحید دل میں جلا کر پیو، دل لگا کر پیو، شمع توحید دل میں جلا کر پیو، دل لگا کر پیو، شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو، دل لگا کر پیو، شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو، دل لگا کر پیو، نغمہ کاسائے وصل کا کر کے پیو، دل لگا کر پیو، آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو، دل لگا کر پیو، آنکھ مہر علی سے لگا کر پیو، دل لگا کر پیو، خود بلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا، خود بلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا، مظہر رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، مظہر رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، اس نصیر حضی کے، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان مرحبا مرحبا، کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان مرحبا مرحبا، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی علی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا آج صلی علی، صاحبان رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی علی۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاۃ والسلام علی من ارسل الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔
ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و معدن الجود والکرم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک و اہل بیتک سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک و اہل بیتک یا جد غوث الثقلین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی عزتوں کے لائق شمع محفل حضور قبلہ پیر سید خرم ظہیر شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرف ہو یادگار اسلاف رونق محفل آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید عامر ضمیر گیلانی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سیدی دیوان شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز اور میرے انتہائی شفیق و مہربان دوست جناب ثاقب حمید نقشبندی صاحب راجہ صاحب کیا اس میں راجہ ارشد صاحب بہت ماشاءاللہ خوبصورت نعت خوانی کرتے ہیں اور دور و نزدیک سے تشریف فرما بزرگوں دوستوں عزیز و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل تعالیٰ یہ ہے درس قرآن مجید کا، خیر کسی وجہ سے اتمام نہیں ہو سکا۔ درس قرآن مجید کا طریقہ تقریر اور واعظ سے بالکل مختلف ہوتا ہے، تو آج ہم کچھ مختلف اور ذرا مشکل گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ حضرات سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پر گفتگو ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے مگر کسی صورت کا حصہ نہیں۔ قرآن مجید کا حصہ ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی صورت کا حصہ نہیں۔ یہ مستقل آیت ہے اور تمام تقریباً انبیاء کرام کو عطا ہوئی۔ اس سے انبیاء کرام ہر بابرکت کام کا آغاز فرماتے اور انبیاء کرام کا ہر کام ہی بابرکت ہوتا ہے۔ انبیاء کا ہر کام ہی بابرکت ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جس طرح حکومت کا جو ترجمان ہوتا ہے تو اس کی جو بات ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی، حکومت کی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کا ہو، اللہ کا ہوتا ہے۔ ہر نبی کا ہر عمل اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسی چیز جو بظاہر ایسا لگے کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہے۔ ارادہ اور مرضی میں فرق ہے۔ ارادہ جس چیز کا، جس کام کا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضرور کر دیتے ہیں۔ فعال لما یرید، اللہ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں اسے کر دیتے ہیں۔ لیکن مرضی
کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کا امر کسی جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو کسی جگہ فعل تو ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، لیکن رضا نہیں ہوتی، قضا ہوتی ہے۔ قضا کا معنی ہم سمجھتے ہیں نماز جیسے قضا ہو گئی، ایک ہے فیصلہ۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، اس کا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ مرضی ہے یعنی پسند، جیسے کسی آدمی کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، بظاہر یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے، لیکن اس کی قضا یہی ہے، فیصلہ یہی ہے۔ اس کے بغیر اس کی منزل بلند نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی مثال کربلا کا واقعہ، سبحان اللہ، کربلا کا واقعہ جو ہوا کربلا میں، بظاہر وہ رضا الہی نہیں ہے، لیکن قضاء الہی ضرور ہے۔ قضاء اس کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کیوں ہے کہ اس کے بغیر عشق کے ساتھ پنجہ آزمائی ہو نہیں سکتی۔ عشق اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت تو فرشتے بھی کر سکتے تھے، کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم خلافت کے قابل نہیں، انسان خلیفہ ہوگا، میرا خلیفہ انسان ہوگا۔ انسان میں جو خوبی ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے، وہ ہے عشق الہی۔ عشق نہیں ہے، وہ امر کے تابع ہے، عشق کے حامل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کوئی عشق کے میدان میں عشق کے ساتھ پنجہ آزمائی نہ کر سکتا تو فرشتے کہتے کہ یا العالمین یہ بھی ہماری طرح عبادت گزار ہی نکلا، تو پھر یہ خلیفہ کیوں ٹھہرا اور ہم خلیفہ کیوں نہیں بن سکے؟ اس لیے میدان عشق میں کسی نہ کسی نے تو کودنا تھا، اور وہ کوئی اور کیسے ہو سکتا؟ وہی ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن جنت کے سردار ہوں گے۔ جنت کی سرداری جن کو عطا فرمانی ہے وہ عمل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے نہیں، عشق کے ذریعے سے۔ تو عشق کے میدان میں امام عالی مقام کو ضرور کودنا تھا، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، یہ رضا نہیں تھی۔ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ رضا الہی نہیں ہے، قضاء الہی ہے۔ تو قضاء الہی کبھی رضا کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ارادے کے خلاف کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ رضا اور قضاء میں فرق ہوتا ہے۔ فیصلہ اس کی حکمت وہ جانے، وہ فیصلہ بظاہر کسی ایسے نتیجے کے خلاف بھی کر دیتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا۔ انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو پہنچتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض گزار ہے، یا اللہ تیرا دشمن ہے فرعون، اور اسے تو نے اتنی دولت مال عطا کر دیا ہے، اور اس کو صحت اتنی عطا فرمائی ہے کہ 300 سال سے اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ صحت دی ہوئی ہے، فرصت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے۔ یہ تیرے دشمن کا حال ہے تو تیرے دوست کا کیا عالم ہوگا، دوست کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ رہنے دیجئے، دوست کا حال نہ پوچھے، رہنے دیں۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ مجھے کوئی دوست تو دکھا دیں، میں اسے بھی دیکھ لوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں دوست کا حال کسی کے سامنے آشکارا نہیں کرتا، مگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صاحب ناز تھے، صاحب ناز، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صاحب تسلیم و رضا ہیں۔ یہ ولایت کے دو راستے ہیں۔ جو تسلیم و رضا والے ہوتے ہیں وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں بظاہر، لیکن نتیجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔
اور صاحب ناز جو ہوتے ہیں وہ تکلیف نہیں اٹھاتے، وہ اپنی مرضی کرواتے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی جو مانگتے ہیں لیتے ہیں، مقدار میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن لے لیتے ہیں۔ اگر تشبیہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹا بچہ ماں باپ سے جو چیز لیتا ہے نا وہ صاحب ناز ہوتا ہے، تو جو لیتا ہے وہ لے کے چھوڑتا ہے، رو کے لے لیتا ہے کسی طریقے سے، لیکن جو لیتا ہے وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے مقدار میں، قیمت میں، اور اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہی جب بڑا ہو جاتا ہے نا تو تسلیم و رضا والا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کار کوٹھی لے کر بھی راضی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے باپ ارب پتی ہے، تو اسے مکان لے کر بھی خوشی نہیں ہوتی، کار لے کر بھی، مہنگی گاڑی لے کر بھی خوش نہیں ہوتا۔ ابا کے پاس بہت کچھ ہے، یہ کیا دیا اس نے؟ تو جب سمجھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی اللہ سے ساتھ تعلق، تو یہ ہر ایک کو اللہ نے خود تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صاحب ناز تھے، جو مانگتے وہ لے لیتے۔ عرض کیا یا اللہ میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، وہ اپنی ضد کر کے چھوڑتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے منوا لیتے تھے، صاحب ناز تھے۔ عرض کیا یا اللہ میں نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، فرمایا دیکھنا تو فلانے غار میں چلے جائیں، وہاں میرا دوست رہتا ہے۔ آپ خوش ہوئے گے، پتہ نہیں کن نعمتوں میں ڈوبا ہوگا۔ اگر فرعون جو دشمن ہے وہ اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے بظاہر، تو دوست کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، دل سلامت ہے، زبان سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر میں مشغول ہے۔ آپ نے سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا، جواب دیا، گفتگو ہوئی، حیران ہو گئے۔ اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیا ملا ہوا ہے، اتنا خوش ہے؟ ذرا جسم کی حالت دیکھ، اور یہاں کوئی نعمت نہیں، کچھ بھی نہیں، تو خوش کیوں ہے؟ اس نے کہا اس سے بڑی کیا نعمت ہو، ایک تو اللہ کا صاحب کتاب نبی میرے پاس چل کے آ گیا، کتاب والا، اور دوسرا میرے رب نے طور پر آپ کے ساتھ میرا ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ، میرا نام نہیں لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ رب نے میرا نام لیا ہے، میں بندہ ہوں، کس قابل ہوں، اس نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے، دوستوں میں شمار کیا ہے، آپ کو میرے پاس بھیجا، آپ تشریف لائے، تو آپ نے فرمائش کی کہ کوئی چیز کھانے پینے کا جی ہو، کہا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب گھر سے نکلا تھا تو ماں نے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، اس کے بعد آج تک پانی نہیں پیا، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں پانی پلا دیں ٹھنڈا، اس کے سوا کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ ٹھنڈک کی ضرورت اولیاء کو ہوتی ہے، جو لوگ چلہ کشی کرتے ہیں نا، ایک تو ہمارے دور کا چلہ ہے، یہ تو چلہ ہی ہے، لیکن جو چلہ ہوتا تھا اولیاء کرام تنہا ہوتے تھے، خلقت سے جدا ہوتے تھے، ذکر کرتے تو اندر آگ جلتی ہے عشق کی، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی۔ میں نے دیکھا اولیاء کرام برف بہت پسند کرتے ہیں، اس کی وجہ کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، اسے کسی طرح مینٹین کرنا ہوتا ہے، ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ پانی مانگا، لے آئے، ہونٹوں سے لگایا تو روح جسم سے نکل گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رو پڑے کہ یا اللہ دوست کو پانی نہ پینے دیا، دوستی کیسی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے دنیا اپنے دوستوں کے لیے نہیں رکھی ہے، دنیا دشمنوں کے لیے ہے، ذرا دیکھیے گا جنت میں نے دوستوں کے لیے کیسی تیار کر رکھی۔ میری دنیا دوستوں کے لیے نہیں، دنیا جیفا طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، لہذا میں مردار اپنے دوستوں کو دے دوں؟ کوئی نجس چیز دوست کو دیتا ہے بھلا؟ اس لیے میں نے اپنے دوستوں کو دنیا سے بچا کے رکھا ہے، اور جو کچھ میرے دوستوں کے لیے میں نے تیار کر لیا ہے وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل میں خیال آیا۔ وہ نعمتیں مٹنے والی نہیں ہیں،
ان باطنی نعمتوں میں سے ایک نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھی دی ہے، لیکن جس کمال کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہے نا، وہ میں پہلے ذکر کر گیا تھا، یاد ہوگا، وہ بھی ہے، لیکن جو اس کی بے کے اندر نقطہ ہے نا، اس نقطے نے محبت والوں کو خوش کر دیا ہے اور بغض والوں کو جلا کے رکھا ہوا ہے۔ نہ بسم اللہ کے بغیر گزارا ہے، نہ اس کے بغیر چارہ ہے۔ تو جو سمجھتے ہیں ان کے اندر عشق و محبت کی چنگاری شعلہ جوالہ بن جاتی ہے، اور جو جانتے ہیں مگر ان سے بغض کرتے ہیں تو ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ آگ ہے دونوں طرف، مگر ایک طرف عشق و محبت کیا اور دوسری طرف بغض کیا، عداوت کیا، عناد کی ہے۔ ایک طرف بے کی بسم اللہ کی بے، ایک تو اس کے کش ذرا سی لمبی ہے۔ عام بسم اللہ جو بے سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے نا تو وہ کش نہیں ہوتی، بسم اللہ کی بے کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی راز ہے، بسم اللہ کی بے کی کش لمبی کی جاتی ہے، یہ الف کی علامت ہے اور الف وحدت کی علامت ہے۔ الف وحدت کی علامت ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک زبان ہوتی ہے اشاروں کی، یا ڈرائیور جو بنتے ہیں نا لائسنس سے پہلے آپ کو ایک ٹریننگ کو دی جاتی ہے، ایسا اشارہ ایسا ہو، اس کا مطلب آگے تنگ پل ہے، ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے اس اشارے کا یہ مطلب۔ یوں اشارہ تو مطلب ہے کہ آگے یو ٹرن ہے، موڑ ہے۔ یہ علامتیں ایک زبان ہوتی ہے اس کی، اس طرح یہ بھی ایک زبان ہے۔ یہ جیسے میاں صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، شداں مداں زیراں زبراں شان انہاں دے آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اشارہ ہے، لیکن خاص لوگوں کو اشارات کا پتہ ہے۔ تو یہ الف وحدت کی علامت ہے، وحدت کے اندر بے ہے، اور بے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمبل ہے، علامت، اس طرح اشارہ کر رہی ہے۔ ابتدا اللہ نے تخلیق کی بے سے کی ہے، وحدت الشہود کی ابتدا بے ہے۔ وحدت الشہود شہود پہچان کے لیے بے سے آغاز کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی تخلیق کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے وحدت ہی وحدت تھی، خلق نے تھی، معبود تھا، عبد نہیں تھا۔ معبود کیسے تھا جب عبد ہی نہیں تھا؟ عبد ہو تو معبود ہوتا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہو تو کسی کی جاتی ہے۔ پہلے وہی تھا تو وہ نہ معبود تھا نہ عبد، وہ وہی تھا۔ ذات بات فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں ذات بات، ذات بات وحدت کی علامت ہے۔ وہ نہ رازق تھا نہ مرزوق کوئی تھا، نہ عابد تھا نہ کوئی، تو وہ معبود نہیں تھا، تو وہ خالق نہیں تھا کیونکہ مخلوق کوئی نہیں تھا۔ تو ابتدا کی بے سے سب سے پہلے جس ہستی کی تخلیق فرمائی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور گرامی، نور گرامی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبری نے بھی اس کو ذکر کیا، اوروں نے بھی کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کنت وعلی نور بین یدی اللہ قبل خلق آدم علیہ السلام 14 الف سنین، 14 سنین 14,000 سال پہلے
آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میں اور علی اللہ کے حضور نور تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 14,000 سال 14,000۔ اب 14,000 سال کا اندازہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیلنڈر تو نہیں تھا اس وقت، نہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند۔ یہاں کا حساب کتاب دنوں کا راتوں کا چاند سے ہوتا ہے، مہینوں کا حساب چاند سے ہوتا ہے، اور دنوں کا شمسی سالوں کا حساب و کتاب کیلنڈر سورج سے بنتا ہے۔ تو سورج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے نکلنے والی آپ کی گویا آپ کے جوڑوں سے جو ذرے گرتے ہیں اس کا صدقہ ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ سورج چاند ستارے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے نور سے سب کو پیدا فرمایا۔ سب نور اسے دے نورو اس دا نور حضوروں اس نو عرش تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو توروں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے بے کی تخلیق فرمائی، اسی لیے کلام الہی کو بے سے شروع کیا۔ 19 حروف ہیں، فرمایا جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے، جہنم میں عذاب دینے والے بھی 19 فرشتے ہیں، اللہ ان سے بندے کو نجات دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے والا۔ اور ورد کیا ہوتا ہے؟ ورد صوفیاء کے نزدیک کسی کلام کو 1,25,000 مرتبہ جب پڑھ لیتے ہیں تو وہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ کے بعد ورد شروع ہوتا ہے۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی آدمی 1,25,000 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر اس کے خاص اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ باطنی علم انسان کے قلب و اذان میں پیدا ہو جاتا ہے، حکمت کی باتیں۔ میں نے ایسی باتیں اور ایسے علم والے حضرات کو دیکھا ہے کہ جن کا ظاہری علم نہیں تھا مگر باطنی علم ان کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا کہ ان کی گفتگو کے سامنے عقل علم بے بس تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، معراج کی رات، چونکہ مجھے نام نہیں یاد رہتے اس لیے میں تھوڑا سہارا لے رہا ہوں۔ بسم اللہ معراج ہوئی تو آپ بہشت میں تشریف لے گئے، تو وہاں آپ علیہ السلام نے 4 نہریں ملاحظہ فرمائی۔ 2 کا آپ نے سنا ہوا ہے، شراب کی نہر ہوگی شراب طہورہ کی، اور دودھ کی نہر ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نہر پانی کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، شراب کی ہوگی اور شہد کی ہوگی۔ اس کو رہنے دے، بہت ڈسٹرب ہوں گے، سنیں۔ بسم اللہ تو جبریل امین سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں، یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور میں نے ان کو دیکھا تو ہے، ہاں جی لیکن مجھے معلوم نہیں کہ آتی کہاں سے، اس لیے کہ فرشتوں کو جتنا حکم ملتا ہے نا اتنا کرتے ہیں، سوال جواب کی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کر لیں کہ اس کے اندر حکمت کیا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نائب نہیں ہیں، وہ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سوال نہیں کر سکتے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ یا رسول اللہ میں نے دیکھی تو ہیں لیکن میں نے کبھی سوال کی ہمت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں سوال کون کر سکتا ہے؟ میں نے ایک کتاب میرے پاس موجود ہے عربی کی، بزرگوں کا نام ہے عبد الرحیم، کوئی تقریباً حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ عبد الرحیم محدث ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس کی گود میں اللہ نے لوح محفوظ کو رکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ زمین و آسمان کے درمیان جتنی یہ
خلا ہے وقفہ، اس سے بڑی ہے جس پر مقادیر لکھی ہوئی ہیں. تو جس فرشتے کی گود میں اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میری گود میں کیا ہے، اتنا بڑا ہے، قد میں اتنا بڑا ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام کا حکم فرماتے ہیں تو وہ خوف کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے خوف کی وجہ سے. اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری گود میں کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ کے خوف سے ہمیں خوف اس لیے نہیں ہے کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، پتہ نہیں ہے. بچہ بچھو کو پکڑ لیتا ہے سانپ کو کھلونا سمجھ کر، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کھلونا ہی سمجھتا ہے. اس کو بھی سانپ کو بھی کھلونا سمجھتا ہے، شیر کو بھی کھلونا سمجھتا ہے، اور جب سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ڈرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈر کے لیے علم کا ہونا شرط ہے، خبر کا ہونا شرط ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا رب کو میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، اور جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرتا. ڈر کا فرق ہے، ایک ہوتا ہے ڈر دشمن سے اور ایک دوست سے. دشمن کا ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، اور دوست کا ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ ناراض ہو جائے گا. دوستی میں ڈر ہے حجاب کا کہ ناراض ہو گیا تو دروازہ بند کر دے گا، دیدار نہیں ہوگا. اور دشمن کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ناراض ہو گیا تو تکلیف پہنچائے گا. یہاں ڈر کا مطلب اور ہے، ادھر اور ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 نہریں میں نے دیکھیں. تو جبریل سے پوچھا کہاں سے آتی ہیں؟ جبریل نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں کہاں سے آتی ہیں، دیکھی ضرور ہے. آپ اپنے رب سے پوچھ لیجئے، میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں سوال کر لوں، میں نہیں پوچھ سکتا، میری ہمت کہاں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں. بس اتنی دیر میں آپ کی بارگاہ میں ایک اور فرشتہ حاضر ہو گیا جو جبریل نہیں تھا، میکائیل اسرافیل کے علاوہ، جو پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام نے دیکھا. حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی میں دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا پھر آنکھیں بند کیجیے. آنکھیں بند کی، پھر عرض کیا کہ کھولیں. آنکھیں کھولی تو وہ جگہ نہیں تھی جہاں جبریل تھے، جہاں سوال کیا تھا، کوئی اور جگہ تھی. جانے جان والا تے لے جان والا، جانے جان والا تے لے جان والا. وہاں پہنچے تو وہاں ایک درخت ہے کبے کی مانند، جیسے ٹینٹ ہوتا ہے، کبا ٹینٹ کو کہتے ہیں، اس کی مانند ہے، اور بہت بڑا درخت ہے. اور کبا ہے، درخت اوپر درخت کی شکل ہے اور نیچے کبا بنا ہوا ہے جیسے ٹینٹ ہوتا ہے، خیمہ، اور آگے بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے باہر سے دیکھا، واپسی کا ارادہ کیا. تو فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر نہیں تشریف لے جانا چاہتے؟ فرمایا کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. اس نے عرض کیا کہ دروازے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی. آپ نے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آٹومیٹک دروازہ کھل گیا. آپ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ 4 ستون ہیں، اور ایک پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ، بسم، دوسرے پر اللہ، تیسرے پر الرحمن، چوتھے پر الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نہر بسم اللہ کی میم سے نکل رہی ہے، دوسری نہر اللہ کی ہا سے نکل رہی ہے، تیسری نہر الرحمن کی میم سے نکل رہی ہے، اور چوتھی نہر الرحیم کی میم سے نکل رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. واہ واہ. اور نکل کر سیدھی حوض کوثر میں جاتی ہیں. اس میں نکتہ کیا ہے؟ یہ جو نہریں میم سے نکل رہی ہیں، میم کا راز کیا ہے؟ میم کی اوپر والی پگڑی کو دیکھیں نا
تو وہ ہے میم. اس کے الف کو جدا کریں، نیچے جو ڈنڈی ہے تو وہ الف بنتا ہے. میم اور الف کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے محمد اور اللہ، کہ کہیں محمد اور اللہ جدا ہیں اور کہیں ایک ہیں. عبد و معبود کا فرق دنیا میں ہے، لیکن عشق کی دنیا میں محمد کی میم اور اللہ کا الف ملا ہوا ہے، اتصال حقیقی ہے اس کے اندر. اور جتنی نعمتیں جنت میں آ رہی ہیں وہ محمد کی میم کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میم سے جنت کی نہریں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ محمد. اور جس میں بھی میم آئے گی اس میں محبت ہوگی. میم کو ادا کریں گے، میم اونٹ جڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. ماں کے اندر اللہ نے میم رکھی ہے، امن عربی میں. ویسے جس بھی زبان میں دیکھیں نا یہ میم ماں سے جدا نہیں ہوئی. انگلش میں کیا ہے؟ مدر، ماما یا جو بھی ہے، میم آتی ہے. فارسی میں مادر. اور کوئی زبان، جتنی زبانیں آپ پڑھیں کہیں میم کا دخل اس کے اندر ضرور ہے. اور جہاں میم ہوگی وہاں محبت ہوگی، میم سے محبت جدا نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساری رحمتیں اور ساری نعمتیں میم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، بے اس کی ابتدا ہے. اور اسی وجہ سے معرفت کی کتاب جلال الدین رومی کی مثنوی شریف، اس کا آغاز انہوں نے بسم اللہ کی بے سے کیا ہے. وہ یہ نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے بشنو از نئے حکایت می کنت وز جدائی آ شکایت می کنت. بشنو سنو، بشنو سنو، کہ نیش بانسری کو کہتے ہیں. بانسری بشنو از نئے حکایت می کند، وہ کوئی حکایت بیان کر رہی ہے. وز جدائی آ شکایت می کند، وہ درخت سے جدا ہونے کی شکایت کر رہی ہے. اندر اس کا سارا خالی کر دیا گیا ہے اور اس میں سے 9 سوراخ کر دیے گئے ہیں. بالکل خالی ہو گئی ہے تو اب اپنے وطن سے جدائی کی شکایت کر رہی ہے. یہ میں نے بیان کر دیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو کہ کہاں سے نئے کٹی تھی. تو بسم اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی ہے. 3000 اسماء گرامی تورات میں ہیں، کچھ زبور میں، کچھ انجیل میں. جتنے اسماء اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہیں سب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. یعنی مفہوم کلام جتنے بھی اسماء پاک کی صفات ہیں وہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھپا رکھی. وقت میرا خیال ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اس کی فقہی حکمتیں بھی بیان کروں گا. ابھی ایک محبت کا سا ماحول ہے نا، تو بچے کو پہلے میٹھا ہی دیا جاتا ہے نا، دودھ، پھر آہستہ آہستہ ثقیل غذا کی طرف لائیں گے. قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں دعا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں. میرے ساتھ ایک دوست ہے، ان کے لیے خصوصی دعا، وہ کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ مٹھاس، یہ لذت یہ جاری رہے. دین کی محبت، قرآن کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت. محبت کے بغیر عمل بھی بیکار ہے، بالکل بے روح ہے. تو اسی لیے میم میں اللہ نے محبت رکھی، ماں میں محبت رکھی ہے. تو محبت کا سودا اللہ کی بارگاہ میں بیکار نہیں جاتا. المرء مع من احب، آدمی حشر کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس میں دنیا اس کی محبت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی محبت، اپنا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.